جب بھی آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے، سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، خدا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا، خدا کا وجود کہاں ہے، اگر اس نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر اسے کس نے بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہی گھسے پٹے پرانے سوال۔ لیکن ایک جو سطحی آدمی ہوتا ہے نا، ایک عام آدمی جس نے نہ فلسفہ پڑھا ہوتا ہے نہ الہیات پڑھی ہوتی ہیں، وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید واقعی یہ کوئی بہت بڑا راز ہے جس کا جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ نئے ہیں، آج پوچھے جا رہے ہیں، یعنی آج سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بیچارے کم عقل تھے، بے وقوف تھے، ان کے پاس یہ سوال ان کے ذہن میں آئے ہی نہیں، یہ سوال نئے نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی پیداوار نہیں ہے بھائی، یہ سوال تو صدیوں سے اٹھائے جا چکے ہیں۔ جب ڈیکارڈ نے شک کی بنیاد رکھی تھی، جب یونانی فلسفہ اسلامی دنیا میں داخل ہو رہا تھا، جب وجود اور عدم پر بحثیں ہو رہی تھیں، اس وقت بھی یہی سوال تھے، خدا ہے نہیں ہے، کائنات کس نے بنائی ہے، زمین گھومتی ہے نہیں گھومتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت سوال کے ساتھ نا جواب بھی موجود تھے، ادھر سے سوال اٹھتا تھا ادھر سے جواب آتا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر سوال آتا ہے، ایک کلپ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور جواب کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ جب کتابوں کا زمانہ تھا نا تو اس وقت کتابوں کے ذریعے جنگیں ہوا کرتی تھی، اگر کوئی اعتراض اٹھتا تھا تو اس کا باقاعدہ علمی جواب لکھا جاتا تھا، آج بھی موجود ہیں وہ جواب۔ ابن رشد کے فلسفے کو آپ پڑھیں نا، وہی تکرار اور وہی کو انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا ہے عقل اور وہی دو دشمن نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سچائی کے دو راستے ہیں۔ اگر کہیں پر تضاد نظر آتا ہے نا، یا تو ہماری عقل محدود ہے یا پھر ہماری فہم کمزور ہے۔ پھر امام غزالی آ جاتے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے فلسفیوں کے دعووں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ صرف عقل کو آخری حد مان لینا خود عقل کے خلاف ہے بھائی، کیونکہ عقل بھی تو محدود ہے نا، تجربہ بھی محدود ہے۔ کیا انسان کائنات کے سارے رازوں کو اپنی اس چھوٹی سی ذہنی اسکرین میں سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، سب مانتے ہیں۔ اور پھر ابن تیمیہ آئے، انہوں نے بھی یہی بنیاد رکھی تھی، صحیح عقل کبھی صحیح وحی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، جا ہی نہیں سکتی۔ اگر تکرار لگ رہا ہے نا تو یا تو استدلال غلط ہے یا پھر سمجھ غلط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا پر 1 منٹ کا کلپ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اوہو واقعی یار پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، ایتھزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سارے سوال 1300 سال پہلے پرانے ہیں؟ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے ہزاروں صفحات پر جواب دیے جا چکے ہیں؟ کیا وہ یہ دونوں طرف کی بحثیں پڑھ کر فیصلہ کر رہا ہے یا پھر صرف ایک طرف کی آواز سن کر؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایتھزم اس لیے نہیں پھیل رہا کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، ایتھزم اس لیے پھیل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس علمی تیاری کم ہے۔ ہم نے اپنے نوجوان کو ایمان تو دیا لیکن دلیل نہیں دی ہے، ہم نے اسے روایات تو دی ہیں مگر تحقیق تو سکھائی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ گھبراتے کیوں ہیں بھائی؟ سوال تو ایمان کا دشمن نہیں ہوتا ہے نا، سوال تو ایمان کی سیڑھی بھی تو بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جواب تلاش کریں، صرف سوال سن کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں نا ان کے مخالفین کو بھی تو پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، مگر ان کے ناقدین کو بھی پڑھیں۔ بالکل ڈیکارڈ بھی پڑھیں مگر غزالی بھی تو پڑھیں نا، ایسی تیسی کر دیتا ہے غزالی۔ اگر آپ ابن رشد کو پڑھتے ہیں تو پھر ابن تیمیہ کو بھی پڑھیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اسلامی دنیا کے اندر بھی بحثیں ہوئی ہیں، تنقید ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، مگر علمی انداز میں ہوا ہے۔ سوال تو سنیں مگر جواب بھی سنیں۔ سوشل میڈیا کی نا دنیا میں اکثر سوال اثر کے لیے پوچھا جاتا ہے، حل کے لیے نہیں۔ وہ آپ کے دل میں نا ایک شک کا بیج بو دیتے ہیں اور پھر اگلا کلپ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں جواب کے بغیر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں کہ ہاں کوئی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے انکار کر دیں کہ ہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہل رہا ہے نا تو یہ کمزوری نہیں ہے، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے کہ آپ سطحی یقین سے گہرے یقین کی طرف چلے جائیں، تحقیق کریں، سوال کریں، پڑھیں، سمجھیں، لیکن فیصلہ اس وقت کریں جب دونوں میدانوں کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ سچائی ہمیشہ تحقیق سے ملتی ہے۔ لیکن ہر شخص کا دماغ نا ہر بحث کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے الہیات، منطق اور عقائد کی بنیادیں نہیں پڑھ رکھی ہیں نا تو آپ کو فلسفے میں تو گھسنا ہی نہیں چاہیے بھائی، دماغ خراب کر دیتا ہے فلسفیانہ سوال سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سبب ہے تو پھر خدا کا بھی سبب ہونا چاہیے، واقعی۔ اب آپ ابن تیمیہ کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کہہ کرنا غلطی کر رہے ہیں میاں، صاف
مذاق میں کہہ رہے ہیں ہنستے ہوئے. درست جملہ یہ ہے کہ ہر حادثاتی چیز کا سبب ہوتا ہے. جو چیز وجود میں آئی ہے نا اسے سبب چاہیے, لیکن اگر کوئی ہستی ازلی ہو جس کا وجود لازمی ہو تو وہ سبب کی محتاج نہیں ہے. یعنی انہوں نے اعتراض کو جذبات سے نہیں ڈیفینیشن کی اصلاح سے حل کر دیا تھا, بات ختم ہو گئی. اب اس پہ آپ نہ مانیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلسفہ خطرناک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی فکری روایات پڑھی ہی نہیں ہیں. ہم نیتشے کو تو کوٹ کر دیتے ہیں لیکن ابن رشد کو نہیں جانتے, پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. وہ ہم مغربی فلسفیانہ اعتراض سن کر نہ ہل جاتے ہیں, لیکن ہم ابن تیمیہ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسفہ ایمان لے گیا. نہیں, فلسفہ ایمان نہیں لے گیا, ہماری تیاری کمزور تھی. اگر آپ فلسفہ پڑھیں اور ساتھ میں اپنی روایات کے بڑے بڑے جو دماغ تھے انہیں بھی پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بحث نئی نہیں ہے, تو صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے. اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے عقل اور وحی کے درمیان میں پل بنایا ہے, دیوار نہیں کھینچی. یہ بالکل بچکانہ سوال ہے کہ خدا ہے تو پھر اتنا ظلم کیوں ہے, بچے کیوں مرتے ہیں, زلزلے کیوں آتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ مسئلہ شر ہے جسے پرابلم آف ایول کہتے ہیں, اور یہ نیا نہیں ہے. ابن رشد کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا, یہ جو کائنات ہے, یہ جزوی طور پر اس کو نہ دیکھیں, آپ اسے کلی نظام میں دیکھیں. ابن رشد نے مثالیں دے کے سمجھایا ہے نا کہ آگ جلانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے, بلکہ آگ جلانے کی ہی صلاحیت رکھتی ہے. یہی کھانا بھی بناتی ہے اور یہی گھر بھی جلاتی ہے. تو کیا ہم آگ کو ختم کر دیں کیونکہ وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے, ختم کر دیں؟ نہیں, کیونکہ اس کا عمومی فائدہ نقصان سے زیادہ ہے. اسی طرح سے انسان کو اختیار دیا گیا ہے, یعنی فری ول. اگر اختیار ہے تو ظلم کے امکانات بھی ہوں گے, کیونکہ اگر اختیار نہ ہو تو نہ اخلاقیات باقی بچتی ہیں, نہ امتحان, نہ جزا, نہ سزا. یعنی شر کا جو وجود ہے نا وہ خدا کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ انسان کے اختیار کی دلیل ہے. الٹا جواب, کمال جواب. پھر مغربی فلسفہ سوال کرتا ہے نا کہ اگر خدا ہے تو پھر اور وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہماری آزادی پھر کہاں چلے گی. یہ بھی صدیوں پرانا سوال ہے. ابن تیمیہ نے اس پر پورا ایک باب باندھا ہوا ہے کہ اللہ کا علم آپ کے علم کا سبب نہیں ہے یا نہیں بنتا ہے, بلکہ آپ کا علم, آپ کا عمل اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ مثال انہوں نے ہی دی تھی نا, جو بڑی گھسی پٹی اب ہر بندہ کرتا ہے کہ ایک استاد کو یہ علم ہوتا ہے کون سا شاگرد فیل ہو جائے گا. کیا استاد کا علم نے اس شاگرد کو فیل کیا یا شاگرد اپنے عمل سے فیل ہوا؟ علم سبب نہیں ہوتا ہے, علم انکشاف ہوتا ہے. اللہ کا علم آپ کو مجبور نہیں کرتا, آپ کا انتخاب آپ کا ہے. علم پہلے سے محیط ہے. پھر ایک اور گھسا پٹا سوال ہوتا ہے, بھائی خدا کائنات بلکہ خود بخود بن سکتی ہے تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کائنات خود ہی بنی ہے نا, بم دھماکے سے. یہ کہتے ہیں کوئی دھماکہ ہوا تھا. یہاں پہ ابن تیمیہ ایک بالکل سادہ سی مثال دیتے ہیں, عدم یعنی نتھنگنس سے خود بخود کچھ پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ خالی کمرے میں دھماکے سے لائبریری بن گئی تو آپ ہنسیں گے ہی نا. پھر پوری کائنات کا نظم و ضبط, قوانین اور ریاضیاتی ترتیب کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ سوال جذباتی نہیں ہے, یہ منطقی سوال ہیں. اب یہ سوال آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا جو الہاد کی تبلیغ کر رہے ہیں, تو وہ الٹا جواب دیتے, وہ آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتے, وہ آپ کو کہیں اور لے جاتے ہیں. لہٰذا ان کو سن کے ہنس سکتے ہیں ہم صرف. اور اگر آپ کے دماغ میں یا آپ کے دل میں کوئی جذباتی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اچھا ہاں یار بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو بھائی آپ ان کے جو ناقدین جواب دیے ہیں, جنہوں نے 1300-1200 سال پہلے فلسفیوں نے جواب دیے ہیں, ان کو پڑھیں آپ.